السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ 3 آیتیں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے آئی تھیں، جن میں ہماری آپ کی سب کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کی اصلاح کے 10 بڑے قیمتی نقطے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک آیت کی باتیں آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ آئی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بندوں کو شرک سے منع فرمایا، شرک کی قباحت اور اس کے نقصان کو بیان فرمایا، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا حکم فرمایا، اور پھر اپنے اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کرنے کو حرام قرار دیا، منع فرمایا، اور اس کے بعد فواحش، بے حیائی، اس قسم کی کسی بات کو بھی اسلام نے پسند نہیں فرمایا، اس کی ممانعت فرمایا، چاہے وہ کھل کر ہوں یا چھپ کر ہوں، اور پھر کسی انسان کے قتل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی انسان کو بلا وجہ بغیر کسی جرم کے قتل کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، اور اس کی بہت سخت سزا بھی ہے دنیا کے اندر، اور آخرت میں 5 قسم کے بڑے سخت عذاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اگر کوئی کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر بلا وجہ قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، پھر نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے۔ وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب اترتا رہے گا، ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت آتی رہے گی، وأعد له عذابا عظیما، اس کے علاوہ ان 4 کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے دردناک عذاب اللہ نے ایسے مجرم کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو کسی بھی ایمان والے کو بلا وجہ قتل کرتے۔ بڑا سخت گناہ ہے
مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کسی ایمان والے کا قتل ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے معاشرے میں جو بدعنوانیاں، بدعمالیاں، ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ ایک ایمان والا ہو کر کسی ایمان والے پر ہاتھ اٹھا دے حرام ہے، کسی نوکدار چیز سے اس کی طرف اشارہ کر دے حرام ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام تو وہ ہے جس نے صاف لفظوں میں کہا، سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہی مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں، وہ مسلمان ہے۔ اگر کسی مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ گئی تو پھر یہ مسلمان خطرے میں آ گیا، وہ مسلمان رہا بھی کہ نہیں رہا۔ اس لیے کہ مسلمان کی تعریف کی گئی ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ جب ہاتھ اور زبان سے چھوٹا جرم بھی انسان کرے مسلمان کے خلاف تو وہ مسلمانیت سے نکل جانے کا خطرہ پیدا کرتا ہے، تو پھر کسی مسلمان کو قتل کر دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رحم کا معاملہ فرمائے، معاشرے کا بگاڑ اور معاشرے کا فساد کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ آیت آپ کے سامنے آ چکی، سورہ انعام کی دوسری آیت نمبر 152، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ یتیم کے مال کے قریب کون جاتا ہے؟ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، بچی ہے، اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس کے باپ کی جائیداد ہے، اس کے باپ کا کچھ چھوڑا چھاڑا پیسہ ہے، کچھ سامان ہے، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی؟ بچہ تو اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے ترکہ کا صحیح استعمال کر سکے، تو اسلام نے معاشرے میں اس بچے اور بچی کے جو سب سے زیادہ قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ پھر یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بچے اور بچے کی نگرانی کریں، اس کی پرورش کریں، اس کے مال سے کریں، اس کے مال سے کر سکتے اگر اس کے پاس مال ہے، اور اگر مال نہیں ہے تو کسی بھی یتیم بچہ اور بچی کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کی کفالت پھر دوسروں پر، قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر یا پورے معاشرے پر عائد ہو۔ اس کو یوں ہی لاوارث چھوڑا نہیں جائے گا کہ وہ مسجدوں کے گیٹ پہ کھڑا ہو جائے، دکان ہاتھ پھیلاتا پھرے، چھوڑا نہیں جاتا۔ اور اگر اس کے پاس مال ہے تو قرآن ہمیں کیوں اتنی سختی کے ساتھ حکم دے رہا ہے کہ یتیم کا مال ہے اور تم اس کے ذمہ دار ہو، تو تمہاری نیت میں ذرا فتور نہیں آنا چاہیے۔ سب سے زیادہ انسان کا قدم یہی ڈگمگاتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یتیم بچہ ہے، بچی ہے، ہمارے کفالت میں ہے، اس کا سارا مال اپنے نام کر لو، اپنی مرضی سے اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر استعمال کرو اور اس کو یوں ہی چٹنی چٹا کر زندگی گزارنے پہ مجبور کر دو۔ سب سے زیادہ انسان یہی ڈگمگاتا ہے، یہیں پر ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن نے جن الفاظ کا استعمال کیا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال تمہارے پاس ہے تو اپنی استعمال کے لیے اس کے قریب بھی مت جاؤ۔
حالانکہ اس کے اچھائی کے سارے راستے کھلے چھوڑے ہیں اسلام نے کہ اس کے مال سے تم تجارت کر سکتے ہو تاکہ اس کا مال اور بڑھ جائے، اس کے مال سے اس کی ذات پر خرچ، اس کی تعلیم پر خرچ، اس کے تمام ضروریات پر خرچ کر سکتے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، مگر اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اتنا سخت الفاظ استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ جہنم کا انگارہ کھاتے ہیں۔ یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں وہ جہنم کا آگ ڈالتے ہیں، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ جہاں پر بھی، یہ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں، کسی کے گھر میں بھی یہ معاملہ ہے، یا پھر کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں بھی یتیموں کا مال ہے، یتیموں کے لیے ہے، اس میں منمانی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، حساب تو ہوگا۔ آج وہ یتیم بچہ تو نہیں پوچھ سکتا کہ ہمارے چچا، ہمارے ماما، ہمارے فلانے، آپ نے ہمارے مال کو کہاں کہاں، وہ نہیں پوچھ سکتا، لیکن سب کا حساب کتاب تو لکھا جا رہا ہے، وہ ایک بار تو حساب کھلے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، ہاں احسن طریقے سے اس کی پرورش کرو، اس پر خرچ کرو، اس کے بڑھانے کی کوششیں کرو، اس کو امانت کے طور پر جمع رکھو، حتیٰ یبلغ اشدہ، وہ بچہ جب بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اپنی چیز کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائے، پھر اس کا مال اس کے حوالہ کرو۔ اب ذمہ داری آپ کے سر سے اٹھ گئی، اس کو دے دیجیے، اس کا نقصان، اس کا فائدہ اس کی ذات کے لیے ہے۔ ایک تو یہ حکم فرمایا، دوسرا فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول پورا کرو۔ سب جانتے ہیں کہ انسان کی ضروریات اس کے تجارت پر موقوف ہیں، زراعت پر، تجارت پر، اور تجارت کا تعلق ہر ایک سے ہے، کوئی بیچتا ہے، کوئی خریدتا ہے، کوئی دیتا ہے، کوئی لیتا ہے، تو معاملات ہیں ایک کے دوسرے کے ساتھ۔ اب یہاں پر کتنی کوتاہیاں اور کتنی بدعمالیاں، بدعنوانیاں ہوتی ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اب تو کھلے لفظوں میں کہتے ہیں لوگ کہ جھوٹ کے بغیر تو تجارت ہو نہیں سکتی۔ آپ سوچئے، یعنی ایک دم صاف لفظوں میں کہ جھوٹ کے بغیر تو ہم تجارت کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ساری تجارتیں جھوٹ پر چل رہی ہیں۔ یہ صرف وہاں پر یہ دلیل چلے گی جہاں پر اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کو رازق نہیں مانتے ہیں، وہ تو اس بات کو مان سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ پر یقین کیا، اللہ کی ذات پر، کہ اللہ کا اعلان ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی روزی دیتے ہیں، ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہ ایمان رکھنے والا بندہ کبھی سوچ نہیں سکتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں گے تو گھٹ جائے گا، ہمارے جھوٹ بولنے سے ہی روزی ملتی ہے، ہم سچ بولیں گے تو روزی گھٹ جائے گی، یہ تو کوئی ایمان والا ایسا سوچ نہیں سکتا۔ ایمان والا تو صرف اور صرف اللہ، اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، اور اسے حکم ہے اوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول میں برابر کرو۔ اب تو غلہ تول کے دیا جاتا ہے، چیزیں تول کے بیچی جاتی ہیں، کبھی تو وہ غلہ ناپ کے بیچا جاتا تھا۔ جو بھی شکل ہو، جہاں بھی جو شکل ہو، کپڑے کے ناپ کا مسئلہ ہو، زمین کے ناپ کا مسئلہ ہو، کوئی چیز تول کے دینے کا مسئلہ ہو، تول کے لینے کا مسئلہ، وہاں بے ایمانی اللہ کو ناپسند ہے، یہ ہمارے ایمان کے منافی ہے۔ ایمان والا صرف یہ سوچتا ہے کہ روزی اللہ دیتے ہیں، ہمیں یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم کر رہے ہیں، اللہ چاہیں گے تو نفع ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نفع نہیں ہوگا۔
یہ سب کچھ اللہ کے چاہنے پر موقوف، ایمان کا تقاضا تو یہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ناپ تول برابر کرو، اور پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی صلاحیت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے بندوں میں جتنی صلاحیت ہے ہم اسی بات کا حکم دیتے ہیں۔ اگر کام انسان کے وسعت سے باہر ہے ہم اس سے نہیں پکڑیں گے۔ انسان اپنی وسعت بھر ناپ تول میں برابری کرتا رہے، اگر کہیں کچھ کمی بیشی ہو جائے انجانے میں، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تو ہم جان رہے ہیں کہ بندے نے کوتاہی نہیں کیا لیکن ہو گیا ہے، تو اللہ اس کو درگزر کر دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، بات کرنے میں عدل کا پیمانہ پکڑے رہو۔ بات کرنے میں انسان بات کرنے میں بہت بے اعتدالی کر دیتا ہے، خاص طور پر اگر کسی انسان کے حق میں گواہی دینا ہو یا کسی کے خلاف گواہی دینا ہو، تو یہاں پر انسان دیکھتا ہے کہ ہمارے اپنے کا ساتھ دینا ہے۔ قرآن نے سختی کے ساتھ منع کیا، اگرچہ وہ تمہارے قرابت دار رشتہ دار ہیں لیکن تم کو گواہی دینے میں، فیصلہ کرنے میں، انصاف کرنے میں، بات کرنے میں اعتدال پر قائم رہنا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تمہارے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر بھی تم اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، انصاف کی بات کرو گے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور پھر اللہ سے جو بھی عہد کرو اس کو پورا کرو۔ ایک تو بندے نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام ذریات کو سامنے اتار دیا، چھوٹے چھوٹے۔ آدم علیہ السلام بھی دیکھ کر گھبرا گئے کہ یا اللہ یہ کیا، اتنی زیادہ تعداد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم یہ آپ کی اولاد ہے، آج سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان سب کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ آپ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا آپ رب ہیں، شہدنا ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک تو وہاں سے گواہی دے کر ہم آئے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اسی بات کو کل قبر میں جا کے بھی جواب دینا ہے۔ قبر میں بھی فرشتہ یہی پوچھے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، ربنا اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ہم سب کا رب اللہ ہے۔ اسی بات پر ہمارا فیصلہ موقوف ہے۔ آج ہم دنیا میں بھی اس لیے گڑبڑائے ہوئے ہیں کہ جو ہم کہہ کے آئے تھے رب کہ اللہ ہمارا رب ہے، آج بھول گئے۔ دنیا کی تھوڑی سی چمک دمک نے ہمیں یہ سبق بھلا دیا، ہم نے نہ جانے کن کن چیزوں کو رب مان لیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین روزانہ کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ روزانہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، لیکن یہ منہ سے نکلا ہوا رب العالمین میرے دل تک اترتا نہیں۔ ہم کہاں پر دنیا کی کن کن چیزوں کو رب تصور کر لیتے ہیں اور ایک رب کی ربوبیت ہمارے نظر سے ہٹ جاتی ہے۔ ورنہ جو کچھ ہم مسجد میں نماز میں
رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے، یہ اگر ہماری دکانوں پر ہمارے دل میں ہو، یا ہمارے گھروں میں ہمارے دل میں موجود ہو، یا ہمارے زندگی کے ہر لمحے میں موجود ہو، تو ہم کبھی بھی اپنے رب کے حکم کو توڑ نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ سے کیا ہوا عہد، پھر جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یہ بھی ایک عہد ہے اللہ سے کہ اللہ ہم نے آپ کو اپنا معبود مان لیا، ہم آپ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، یہ بھی تو عہد ہے۔ محمد رسول اللہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، اللہ سے عہد کر لیا کہ ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے، یہ عہد ہے۔ اللہ فرماتا ہے پورا کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وصیت ہے، یہ حکم ہے اللہ کا تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ، سمجھو کہ تمہاری زندگی کی خوشحالی کا انحصار انہی باتوں پر ہے، اس کو سمجھو۔ اس سے ہٹ کر تم چاہو گے ہم خوشحال ہو جائیں، دنیا میں اچھائیاں مل جائیں، تو ممکن نہیں ہے۔ اسی سورہ الانعام کی آخری وہ 153 نمبر کی آیت جو میں نے پڑھا تھا، اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا ہے، تو تم اسی پر چلو، اسی پر چلنے میں کامیابی ہے۔ صراط مستقیم، یہ کیا چیز ہے؟ روزانہ پڑھتے ہیں نماز میں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 50 بار ڈیلی کم و بیش ہر ایمان والا ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں جس کو وصیت سے تعبیر فرمایا، ذالکم وصاکم، یہ حکم ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، ذالکم وصاکم لعلکم تذکرون، یہ حکم ہے تاکہ تم یاد رکھو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے، یہ سب اللہ کا حکم ہے۔ ہم روزانہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیجئے، اللہ فرماتے ہیں صراط مستقیم یہی ہے۔ یہ 9 باتیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، ھذا، یہی باتیں صراط مستقیم ہیں، فاتبعوہ، انہی پر چلو۔ اور صراط مستقیم جو ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اس کے آگے بھی ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ آپ نے انعام فرمایا، جن پر آپ کا انعام ہے، ان کا راستہ ہمیں دکھلا دیجیے، ان کے راستے پہ ہمیں چلا دیجیے۔ کن پر اللہ کا انعام ہے؟ وہ بھی قرآن پاک ہی میں موجود ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہے، سب سے 1 نمبر میں تو اللہ کے انبیاء کرام، اللہ نے جن کو نبوت سے نوازا وہ 1 نمبر میں اللہ کے انعام یافتہ ہے۔ اور پھر جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو 100% مان لیا، صدیقین، ذرا بھی شک نہیں کیا، پورے طور پر مان لیا، وہ صدیقین کہلائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام صدیق نہیں ہے، لیکن صدیق ان کے لفظ کے ساتھ، نام کے ساتھ ایسا لگا ہوا ہے کہ اب کہیں بھی کوئی بھی کبھی بھی ابو بکر کے ساتھ صدیق کے بغیر نام نہیں لیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیسے مانا انہوں نے؟ کیا ہمارے آپ کی طرح مانا جو ہم قدم قدم پہ شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں؟ اس کو ماننا کہتے ہیں۔
آج تو کسی بھی دین کی بات کو ماننے کے لیے لوگ دلیل کھوجتے ہیں. ماننے کا جذبہ تو ہمارے اندر سے جیسے نکل چکا ہے. کہتے ہیں دلیل لاؤ کہ یہ صحیح ہے اور یہ اچھا ہے تو ہم اس کو مانیں گے. ہمارا دماغ نہیں کہتا تو ہم نہیں مانیں گے, ہمارا سماج نہیں کہتا تو نہیں مانیں گے. وہ بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نہیں تھی. ان کا امتحان تو قدم قدم پر ہوا ہے, ان کا امتحان قدم قدم پر ہوا ہے, کبھی پیچھے ہٹے نہیں. ایک بڑا سخت موقع تھا جب مکہ والوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا, کہا کہ آج تو ان کو انکار کرنا ہی پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنے معراج کے سفر کا واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے رات کو اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر کر لیا, اور میں نے یہ دیکھا بیت المقدس میں امامت کی نبیوں کی, اور وہاں گیا وہاں واپس آ گیا, زنجیر ہل رہی تھی. یہ قطعی طور پر کسی کے دماغ میں آسانی سے آنے والی بات نہیں ہے. اسی کو لے اڑے مکہ والے, دوڑے گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس. کہا اب بھی مانو گے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی؟ پوچھا کیوں نہیں, ہم تو ہمیشہ مانتے آئے, پہلے وقت سے جب سنا اس وقت مان لیا اور کبھی نہیں چھوڑیں گے, مانتے رہیں گے. آج کیا بات لے کر آئے ہو؟ کہا لو سنو, ایسا ایسا کہتے ہیں تمہارے نبی صاحب. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ پوچھا, میرے نبی نے کہا ہے؟ ہاں تمہارے نبی نے کہا ہے. کہا بالکل سچ کہا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل سچ کہا ہے. کہا تم کیسے مانتے ہو؟ کہا یہ تو چھوٹی بات ہے, ہم تو اس سے بڑی بات مان چکے پہلے. ہم سینکڑوں ہزاروں بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا, ہم نے اس کو مان لیا. ہم نے 1,00,000 سارے بتوں کو ٹھکرا دیا, جھٹلا دیا, اور ان کے اس کہنے پر کہ اللہ صرف ایک ہے ہم نے بات کو مان لیا. وہ بڑی بات تھی, اس کو مان لیا. یہ کیا بڑی بات ہے؟ وہ مالک جس نے آسمان بنایا, زمین بنایا, چاند بنایا, سورج بنایا, ساری کائنات کو بنایا, ہواؤں کو چلایا, پانی کو برسایا, وہ ہر چیز پر قادر ہے. کیا وہ اللہ اپنے نبی کو اتنے کم وقت میں اتنا لمبا سفر کرا دینے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ جب ہم نے مان لیا کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, ہم نے یہ بھی مان لیا وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس نے یہ کیا ہے. تب بنے ابو بکر صدیق. قرآن میں تعریف آ گئی, انعم اللہ علیہم, اللہ کا انعام ان پر ہے. من النبیین, ایک نمبر میں نبیوں پر, والصدیقین دوسرے نمبر پر نبیوں کو سچا مان لینے والوں پر, والشہداء اور جنہوں نے اللہ کے دین کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے وہ بھی اللہ کے پیارے. یقین جانیے میرے بزرگوں اور دوستوں, کبھی تو یہ بات ہمیں یاد آ جائے کہ آج جو ہزاروں ہزار شہادتیں ہو رہی ہیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ کس لیے ہو رہی ہیں؟ اللہ کا دین بچ جائے, اللہ کے دین کو بچانے کے لیے. وہ مسجد اقصی جس میں ہمارے آپ کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمایا, اور جس کی طرف منہ کر کے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی, اور سارے نبیوں کا قبلہ پہلے وہی تھا, وہ یہودیوں کے قبضے میں جا رہا ہے. اور یہ ذمہ داری پوری دنیا کے ایمان والوں کی تھی کہ پوری دنیا کے مسلمان ایمان والے مل کر اس کو بچا لیں. لیکن ہم تو ایسے بدنصیب ہیں, ہم تو ایسے گئے گزرے ہیں کہ ہم سے تو ہماری ایک مسجد نہیں بچ سکتی. ہم تو بس اپنی ڈفلی بجانے کے عادی ہو چکے ہیں. ہاں, اپنا مسلک
اپنی دکان سجانے کے عادی ہو چکے ہیں، اپنا مسلک اٹھانے کے عادی ہو چکے ہیں، اپنا جھنڈا دوسرے کے جھنڈے کے مقابلے میں اونچا کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمیں کہاں دکھتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مسجد تھی؟ ہم تو صرف اور صرف ایک مسجد کے قائل ہیں، ہماری مسجد، ہمارا جھنڈا، ہمارا مسلک، ہماری تنظیم، ہمارا امام، ہمارا فلاں۔ ہم تو برباد ہو گئے اسی چکر میں، ورنہ ایمان والا تو پوری دنیا کا ایمان والا ایک ہوتا ہے۔ یہ ایک محلے کا، ایک بستی کا، ایک شہر کا مسلمان اکیلے ایک نہیں ہو سکتا۔ افسوس تو یہ ہے وہ شہادتیں جو مسجد اقصی کے نام پر دی جا رہی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ مسلمانوں یاد رکھو، وہ خون رنگ لائے گا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو قبول فرمایا ہے تو ہم ان کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں۔ یقین جانیے کہ بدر کے 14 شہداء کی شہادت نے آج ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ اگر بدر میں وہ 14 شہداء نہیں ہوتے تو آج کلمہ ہم تک نہیں پہنچتا۔ احد میں 70 مسلمانوں نے شہادت پیش کیا ہے، وہ بڑے قیمتی تھے۔ ان کی شہادت سے آج پوری دنیا میں دین پھیل گیا۔ اگر ان کی شہادت نہ ہوتی تو کیا ہم مسلمان ہوتے؟ تو شہداء اللہ کو پیارے ہیں۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے لوگوں کو قبول کر لیتا ہے، ان کو شہادت کا درجہ دے دیتا ہے، ان کے ذریعہ دین اسلام کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ تو ہم تو ان کے مقروض ہیں، ہم ان کے دیندار ہیں۔ ان کی شہادت سے دین ہم تک پہنچ گیا۔ تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر ہم سے ہمارا دین ہم سے کچھ مانگے تو ہم بھی قربانی کے لیے تیار رہیں، ہم بھی قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں؟ کیا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہی قرضہ کھایا ہے کہ وہ قربانی دیں اور دین ہم تک ہمارے پاس بچا رہے؟ کبھی نہیں بچے گا۔ حالات کا اندازہ لگا لیجئے، حالات کو پڑھ لیجئے، دیوار پر لکھا ہوا موجود ہے کہ اب کوئی اپنے دین پر چلے گا اسے قربانیاں دینا پڑے گا۔ اور قربانی دینا کوئی خراب بات نہیں ہے، یہ تو اپنے قیمتی ہونے کی نشانی ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ قیمتی بنانا چاہتے ہیں انہی کی شہادت، انہی کی قربانی کو اللہ قبول بھی فرماتا ہے۔ تب دیکھیے قرآن میں آیا کہ اللہ کا انعام کن کن پر ہوا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء، اور چوتھے نمبر میں آتے ہیں صالحین، جو نیک کام کرنے والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھ لیں اپنے آئینے میں ہم چوتھے نمبر میں بھی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ صالحین، جن پر پورے قرآن پاک میں انعامات کا اعلان ہے، وعدہ ہے، عمل صالح کرنے والوں کو لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے نوازنے کا اعلان فرمایا۔ کیا ہم عمل صالح والوں میں بھی ہیں یا نہیں؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صراط مستقیم پر چلنا ہی عمل صالح کی نشانی ہے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن میں روزانہ ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اور سمجھیں گے کیسے؟ کوئی سمجھانے والا اگر سمجھاتا ہے تو کہتے ہیں ناصحہ مت کر نصیحت، جی میرا گھبرائے ہے، ہم اسے سمجھے ہیں دشمن جو ہمیں سمجھائے ہے۔ تو آپ کسی سے مت سمجھیے، خود سے سمجھ لیجئے۔ اگر پڑھنا آتا ہے، آپ اردو میں قرآن پاک اردو میں ترجمہ پڑھ لیجئے، شاید سمجھ میں آ جائے۔ تو اردو نہیں آتی ہے تو پھر خاک آئے گا۔ جب آپ نے ماں کی زبان اردو چھوڑ دیا، نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ پڑھنے کا شوق اور جذبہ جاگتا ہے، نہ اپنی اولاد کو اردو پڑھانے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو دین کہاں سے سیکھیں گے، کہاں سے سمجھیں گے؟ روزانہ مانگ تو رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیجئے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم پر کے راستے پر مت چلائیے اور ضالین کے راستے پر نہیں چلائیے. یہ مغضوب علیہم اور ضالین کیا چیز؟ حدیث میں سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ مغضوب کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہود، والضالین، ضالین کون ہیں؟ گمراہ، فرمایا نصارہ. یہ حدیث میں کھلے لفظوں میں یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلائیے. نماز میں مانگ لیا اور باہر گئے، جتنا راستہ یہود و نصارہ کا ہے سب اپنا راستہ ہے. سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ کوئی بندہ پوچھتا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا راستہ کون سا ہے. زندگی کے ہر عمل میں راستہ مینس یہ روڈ نہیں، راستہ کا مطلب یہ گلی نہیں، راستہ کا مطلب زندگی کا عمل. پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل صراط مستقیم ہے، اور نبی کا راستہ چھوڑ کر جتنا ہم نے اپنایا ہے، جس چیز میں اپنایا ہے